اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تاریخ میں آج کل یہ فیشن مقبول ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کے ہیروز کو برا بھلا کہو، ان کو لٹیرا، چور، غاصب اور ہر طرح کے برے الفاظ سے مخاطب کرو تاکہ مسلمان یہ بھول جائیں کہ وہ کس شاندار اور روشن ماضی کا حصہ رہے ہیں۔ حافظ رحمت خان روہیلا بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جو ہمیشہ سے محمود غزنوی، اورنگزیب، ٹیپو سلطان اور محمد بن قاسم کی طرح مورخین کے تعصب کا شکار رہی ہے، کیونکہ ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ وہ 18ویں صدی کے ایک مشہور غاصب، خائن، ظالم اور متعصب حکمران تھے۔ ہم اپنی نواب نجیب الدولہ والی ویڈیو میں روہیل کھنڈ کی تاریخ پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ جب سن 1742 میں داؤد خان اور ان کے اڈاپٹڈ بیٹے علی محمد خان نے ریاست کٹھیر پر قبضہ کیا تو وہاں روہیلوں کی کثیر آبادی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو روہیل کھنڈ کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ لیکن ہندوستان میں روہیلوں کا وجود علی محمد خان سے بہت پہلے پایا جاتا تھا۔ یہ لوگ سن 1451 میں بہلول لودھی کی دعوت پر جوگ در جوگ ہندوستان آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں وہ نظر نہ آتے ہوں۔ وہ کٹھیر میں زمینداروں کے ہاں نوکری کرتے اور ان کی خانہ جنگیوں میں شرکت کرتے۔ رفتہ رفتہ افغانوں کے جرگے آنولہ، نجیب آباد، فرخ آباد، بجنور، بریلی، پیلی بھیت اور شاہجہاں پور وغیرہ میں جمع ہو گئے تھے۔ ان پٹھانوں کی دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک جماعت منگش پٹھانوں کی جس نے نواب محمد خان منگش کی قیادت میں سن 1714 میں فرخ آباد میں حکومت قائم کی، اور دوسری جماعت کٹھیر پر قابض ہوئی جس کے حکمران نواب علی محمد خان اور ہمارے ہیرو نواب حافظ الملک حافظ رحمت خان صاحب ہوئے۔ حافظ رحمت خان صاحب کے جد امجد کا نام قیس عبدالرشید تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور افغانستان سے مدینہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے بیٹے کا نام بھڑیچ تھا۔ بھڑیچ کی اولاد میں ہی حافظ الملک صاحب ہوئے، اور ان کا خاندان بھڑیچ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ داؤد خان کو ایک راجپوت سردار کی قید میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کے اڈاپٹڈ بیٹے علی محمد خان کو بادشاہ چن لیا گیا۔ اس وقت علی محمد خان صاحب کی عمر صرف 14 سال تھی۔ داؤد خان چونکہ اپنی زندگی کے اوائل برسوں میں صوبہ خیبر پختونخوا میں شاہ عالم خان کا غلام تھا، اس لیے وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور ان کا وظیفہ بھی اس نے مقرر کر رکھا تھا۔ جب شاہ عالم خان ہندوستان آئے تو انہوں نے چاہا کہ وہ داؤد خان کو واپس لے جائیں، مگر اب داؤد خان واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس بات پر ان کی داؤد خان سے کچھ ناراضگی اور اختلاف ہو گیا۔ پھر بیچ راستے میں کچھ لوگوں نے شاہ عالم خان کو شہید کر دیا، جس کا شک داؤد خان پر گیا۔ داؤد خان کے مرنے کے بعد علی محمد خان صاحب کے دل میں یہ ملال تھا کہ شاہ عالم خان صاحب کے ساتھ برا ہوا، اس لیے اس نے شاہ عالم خان کے بیٹے حافظ رحمت خان صاحب کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان آئیں اور روہیل کھنڈ کی سرداری کو سنبھال لیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تمام دوسرے روہیلا سردار علی محمد خان صاحب کو قبول کرنے پر اس لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ داؤد خان کے اصلی بیٹے نہیں تھے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1735 تک علی محمد خان اور حافظ رحمت خان کی قیادت میں روہیلوں کی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور انہوں نے دوسری بہت سی جاگیروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر ریاست کٹھیر کے راجپوت سرداروں نے قمر الدین خان، جو مغل دربار کا وزیر اعظم تھا، سے شکایت کی کہ روہیلا قوت میں بہت بڑھ چکے ہیں۔ قمر الدین خان نے راجہ ہرنندن کو 50,000 فوج دے کر روہیلوں سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ دریائے ارل کے کنارے دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ حافظ رحمت خان صاحب نے راجپوتوں کے لشکر کے سینٹر میں گھس کر راجہ ہرنندن کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان کے دوسرے سرداروں کے مارے جانے کے بعد ساری فوج بھاگ گئی تھی۔ اس فتح کے بعد علی محمد خان نے شاہ آباد اور مراد آباد، سنبھل اور بریلی کو اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا تھا، اور مغل بادشاہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ روہیل کھنڈ پر روہیلا راج کو ہی حکومت حاصل ہوگی۔ اس طرح پیلی بھیت کے علاقے کو حافظ رحمت صاحب کی جاگیر میں دے دیا گیا تھا۔ محمد شاہ بادشاہ دہلی اپنے وزیر صفدر جنگ کی باتوں کو بہت مانتے تھے، اور صفدر جنگ چونکہ صوبہ اودھ کے گورنر بھی تھے، اس لیے وہ روہیلوں کو اودھ کی ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے محمد شاہ نے سن 1745 میں روہیل کھنڈ پر حملہ کر دیا۔ قمر الدین خان صاحب نے کافی کوشش کی کہ صلح ہو جائے، مگر ان کو ناکامی ہوئی۔ چونکہ روہیلے اس وقت مغل فوج سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے علی محمد خان صاحب کو شکست ہوئی اور ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن اس شکست کے بعد حافظ رحمت خان صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور بہادری کے ساتھ روہیلوں کو ایک دفعہ پھر جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس طرح ان کے ساتھ 7,000 افغان سپاہی جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ لال قلعے کے پاس جا کر علی محمد خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، جس پر بادشاہ
محمد شاہ نے ان کا مطالبہ منظور کر لیا اور علی محمد خان صاحب رہا کر دیے گئے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حافظ خان صاحب نے 15,000 فوجیوں کے ساتھ سرہند کے علاقے پر حملہ کیا، جہاں جاٹوں نے اپنے آپ کو کافی مضبوط کر لیا تھا۔ جاٹوں کو شکست ہوئی اور سرہند کے کافی سارے علاقے روہیلوں کے پاس آ گئے، جس سے ان کی قوت میں شدید اضافہ ہوا۔ سرہند کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا کہ احمد شاہ ابدالی نے سن 1748 میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر محمد شاہ مغل بادشاہ نے روہیل کھنڈ کی گورنری پر ایک دفعہ پھر سے نواب علی محمد خان کو مقرر کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ لوگ اپنے افغانی تعلق کی بنیاد پر احمد شاہ ابدالی سے مل جائیں گے۔ لیکن اسی اثنا میں ان کو احمد شاہ ابدالی کا خط بھی مل گیا۔ دونوں نے چاہا کہ احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دیا جائے، مگر وزیر اعظم قمر الدین خان صاحب کے احسانات بھی یاد آئے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ صرف روہیل کھنڈ پر توجہ دی جائے۔ اسی سال سرہند کے مقام پر مغل فوج اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور قمر الدین خان صاحب توپ کا گولہ لگنے سے مارے گئے، مگر احمد شاہ ابدالی صاحب کو شکست ہوئی۔ اب تمام معاملات صفدر جنگ صاحب کے پاس چلے گئے تھے، جو روہیلوں سے شدید دشمنی رکھتے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد جناب نواب علی محمد خان صاحب بھی علیل ہو گئے اور 14 ستمبر سن 1749 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ نواب علی محمد خان اپنی زندگی میں ہی حافظ رحمت خان صاحب کو اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے، مگر جانشینی کے وقت آپ نے انتہائی ایثار کا مظاہرہ کیا اور علی محمد خان صاحب کے بیٹے نواب سعد اللہ خان صاحب کو سرداری کے لیے منتخب کرنے کی تجویز پیش کری اور کہا کہ میں ہمیشہ سعد اللہ خان کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد صفدر جنگ نے روہیلا دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے قطب الدین خان کو روہیل کھنڈ پر بھیجا، مگر حافظ رحمت خان صاحب اور دونے خان صاحب نے اس کو مل کر شکست دے دی۔ اب صفدر جنگ نے مراٹھوں سے تعاون کی درخواست کی۔ مراٹھا تیار بیٹھے تھے کہ روہیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ صفدر جنگ اور مراٹھے 2 لاکھ فوج اور 1000 توپوں کے ساتھ ضلع فرخ آباد پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر بہادر خان نے حافظ رحمت اللہ خان صاحب کے اشارے پر سعد اللہ خان صاحب کو لے کر 12,000 فوج کے ساتھ فرخ آباد کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن دونوں فوجوں کے تعداد میں اس بڑے فرق کی وجہ سے روہیلوں کو شکست ہوئی اور بہادر خان کو شہادت نصیب ہوئی۔ فرخ آباد کے نواب احمد خان بنگش نے اس شکست کے بعد حافظ رحمت خان صاحب کے پاس پناہ لے لی۔ اب مراٹھوں نے روہیل کھنڈ کا رخ کر لیا تھا۔ نواب حافظ رحمت خان اور احمد بنگش یہ دیکھ کر باہر نکلے اور کراؤلا کے مقام پر 25,000 مراٹھا فوج کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ مراٹھوں کی باقی فوج دریا گنگا کے دوسرے کنارے پر تھی اور اس نے ابھی دریا عبور نہیں کیا تھا، اور وہ وہاں واقع جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر پل بنا رہے تھے۔ اس تمام عرصے میں روہیلا فوج نے صفدر جنگ اور مراٹھوں کی کمبائنڈ فورسز کے ساتھ وہ لڑائی کری کہ ان کو یقین آ گیا کہ روہیلے کتنے بہادر سولجرز ہیں۔ بالآخر صلح کی شرائط طے ہوں اور طے یہ ہوا کہ روہیلا مراٹھوں اور صفدر جنگ کو کئی لاکھ روپے دیں گے اور روہیل کھنڈ مختلف روہیلا سرداروں کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ الغرض یہ کہ جب مراٹھوں اور صفدر جنگ نے یہ دیکھا کہ نواب نجیب الدولہ نے قوت پکڑ لی ہے تو انہوں نے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کری۔ مراٹھے پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ نواب نجیب الدولہ، حافظ رحمت خان صاحب اور صفدر جنگ کی ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ پورے ہندوستان پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے غازی الدین خان عماد الملک کے ساتھ مل کر سازش کی اور پھر طے ہوا کہ رگھوناتھ کا نائب دتا جی سندھیا 1.25 لاکھ فوج لے کر نجیب الدولہ پر حملہ آور ہو۔ یہ دیکھ کر نجیب الدولہ نے حافظ رحمت خان صاحب سے مدد کی اپیل کی۔ یہ خط ملتے ہی حافظ خان صاحب سکرتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس جنگ کے حالات ہم اپنی نواب نجیب الدولہ والی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ جب احمد شاہ ابدالی صاحب نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تو دتا جی سندھیا اور اس کا بھتیجا جانکو جی یہ خبر سنتے ہی پنجاب کی طرف بڑھے اور پھر میدان باولا جو کہ دلی سے باہر ہے میں جا کر احمد شاہ ابدالی کی فوجوں سے مقابلہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی توپوں سے شدید گولہ باری کی جس سے دتا جی سندھیا مارا گیا اور مراٹھے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی صاحب نے دلی میں داخل ہو کر حافظ رحمت خان صاحب کو بہت عزت دی۔ اب حافظ رحمت خان صاحب نے اپنی کوششوں سے نواب احمد خان بنگش صاحب کو بھی احمد شاہ ابدالی صاحب کا دوست بنا دیا تھا اور اس طرح مراٹھوں کے خلاف وہ بگ الائنس بن گیا جس نے آگے چل کر پانی پت کی تیسری لڑائی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ موضوع اتنا ہمہ گیر ہے کہ ہم حافظ رحمت خان صاحب کی شخصیت پر اپنی اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے اور
انہوں نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں کیا کردار کیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔